بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات ہوگی مرد اور عورت کی تربیت، کردار سازی، شعور جو نبی علیہ السلام نے دیا، اسلامی معاشرے نے دیا، خلفائے راشدین نے دیا، اور اس کے بعد سے اب تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، کتابیں لکھی گئیں، ہمیشہ سے اس بات کو فوکس کیا گیا ہے کہ مرد کی تربیت، عورت کی تربیت، خاندان کا نظام۔ تو بات ہوگی اس پروگرام میں اسی پہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال اللہ ہے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بھی احادیث کی روشنی میں، ہمیں بتائیے کہ مردوں اور عورتوں کی کیا تربیت ہے۔ لیکن آج ہمیں اسپیشلی جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر سعید الحسن چشتی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ I'm good, thank you۔ یہ مائی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور مختلف ایگزیکٹو باڈیز کے ممبر بھی ہیں، اور بہت کچھ انشاءاللہ بات ہوگی۔ پروگرام شروع کرتے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن سے۔ آپ سر یہ بتائیے کہ مرد اور عورت کی تربیت کا انتظام اسلام میں کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم میں جہاں پہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا بھی اور خواتین کا بھی، یہی بتایا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا معاشرہ بنا ہے۔ تو لہذا معلوم یہی ہوا کہ معاشرے کی یہ دونوں اکائیاں بہت ہی اہم ہیں، اس میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ تو لہذا نہ صرف مردوں سے یہ معاشرہ چل سکتا ہے اور نہ ہی عورتوں سے چل سکتا ہے، بلکہ دونوں سے ہی چلے گا۔ اب اسی کی وجہ سے پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ دونوں کی وہ تربیت ہو، دونوں کو ایسا فعال معاشرے کا رکن بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ معاشرہ صحیح معنی میں ایک اسلامی معاشرہ بن سکے۔ تو اس کے لیے پھر اگر ہم بچپن کی طرف جائیں تو بچپن ہی سے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ بچوں کو وہ تربیت دی جائے، بچوں کو وہ احساس دلایا جائے کہ ایک مسلمان فرد ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ چیزیں جب شروع ہی سے ان کے شعور میں ڈال دی جائیں گی تو وہ تبھی آگے جا کے پھر وہ صحیح معنی میں اس معاشرے کے اہم فرد بنیں گے۔ تو لہذا دیکھ لیجئے کہ جیسے کہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اسلام نے آ کے پھر خواتین کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ اس کو کہیں پہ وہ ماں کا درجہ ہے، کہیں وہ بیٹی ہے، کہیں وہ بہن ہے، کہیں وہ بیوی ہے۔ تو ان سب کے مقامات کو بہترین انداز میں پیش کیا تاکہ اسی کے ذریعے سے ایک تو معاشرے میں اس کا جو کردار ہے اس کا تعین ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں اس نے جو رول ادا کرنا ہے اس کو بھی صحیح معنی میں بتا دیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسلام نے اس کو روشناس کرایا، اور پھر مرد اس کا جو ساتھی ہے اس دنیا میں، اس کا شریک سفر ہے، اس کو بھی یہی حکم دیا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ جو ہے معروف طریقے سے معاملہ کرو، ان کے معاملے میں کوئی سختی نہ کرو، ظلم نہ کرو، کوئی یعنی جو بھی احکام ہے قرآن کریم میں خاص طور پہ یہ اجتماعی احکام جو سورہ بقرہ میں بتائے، سورہ نساء میں بتائے، سورہ احزاب میں عورتوں کے بتائے، نام کی صورت ہے قرآن میں۔ جی اب پوری صورت موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی لیے بیان کر دی گئیں کہ عورت کا جو وہ کردار ہے وہ ادا ہو جائے، جو بالکل ہی اس کو وہ پسا ہوا طبقہ بنا دیا تھا کہ اس کو نہ پوچھنا ہے، نہ اسے سوال کرنا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کی کوئی بھی مرضی ہے، صرف مرضی ہے مرد کی، تو ایسا نہیں ہے۔ تحقیری جو رویہ، جی ہاں، تحقیری جو رویہ تھا وہ اسلام نے اس کو بالکل ہی ختم کر کے اس کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ اس کو وہ مقام دے دیا خاندان میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، کہ وہ اپنا وہ کردار ادا کر سکے۔ اسی کی مثال دیکھ لیجئے کہ یہ حکم دیا گیا کہ والدین کو، خاص طور پہ باپ کو، کہ وہ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو بیٹی سے پوچھے، پہلے ماشاءاللہ سوال کرے، آزادی ہے اس کو، آزادی ہے اس کو، وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک نوجوان خاتون آئی اور اس نے یہی کہا کہ میرے والد نے میری شادی کر دی ہے ایک میرے ہی کزن سے، تو میں پسند نہیں کرتی یا میں نہیں چاہتی کہ اس طرح ہے، تو ہمارے لیے اب کیا ہے، کیا مجھے حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تمہیں حق ہے کہ تم اس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہو کہ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہی چاہتی تھی یہ بتانا کہ ہم عورتوں کو اللہ نے حق دیا ہے کہ ہم اپنی رائے بیان کر سکتے ہیں، اپنا حق بیان کر سکتے ہیں،
اور ہمارے والد کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ وہ زبردستی کریں. اور میں اس وقت اپنے باپ کی بات کو قبول کرتی ہوں، لیکن یہ بتانا چاہتی تھی. یعنی اتنی آزادی اسلام نے دی ہے. دی ہے بالکل. تو یہی تو وہ اسلام کی خصوصیت ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو وہ حق ادا کر دیا گیا کہ وہ کوئی جانور نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسان ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر سہیل حسن نے. اور انشاءاللہ دوسرے جو رول ہیں عورت کے وہ بھی ہم سے آپ سے بات کریں گے اگلے حصے میں. بیٹی کے طور پہ، ماں کے طور پہ اس کی کیسے، اور مردوں کے بھی، اور نوجوان لڑکے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یوتھ کو فوکس کرتے ہیں مائے یونیورسٹی میں اسلام آباد میں. تو یہ مائے یونیورسٹی کیا ہے اور یہ یوتھ آپ کے ہاں کیسی ہے، اور آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں چیلنجز، اور اسلام اس میں کیا کرے ان کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب مائی یونیورسٹی ہماری ایکچولی اسلام آباد میں 2015 سے آپریشنل ہے، اور اراؤنڈ ہمارے پاس اس وقت 3000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم انڈر گریڈ سے لے کر پی ایچ ڈی تک ڈفرینٹ کوئی اراؤنڈ کوئی 35 پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں یہاں پر. اور الحمدللہ ہمارا کیونکہ مسلم یوتھ یونیورسٹی ہے، ہمارا یہ لوگو بھی ہے، ہمارا یہ ایمبلم ہے کہ آپ مسلم یوتھ کو فوکس کریں آن اسلامک ویلیوز. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ہماری اسلامک ویلیوز کے ساتھ ہماری آئیڈیالوجیکل ویلیوز بھی ہیں. پاکستان بینگ پاکستانی بھی، پاکستان کی فاؤنڈیشن ہی اسلام پر رکھی گئی. ٹھیک ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن اگر دیکھا جائے اس کا پریمبل بھی دیکھ لیں، وہ بھی ہمارا اسی میں ہے، اسلام پر بیسڈ ہے. ہمارا ایکچولی جو لوگو ہے یونیورسٹی کا، اور ہمارا اس کے اندر ہمارا مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ میں بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم یوتھ کو ایز پر اسلامک ویلیوز ان کو ہم گروم کریں. اور یہ واحد یونیورسٹی ہے جو یوتھ کو دیکھتی ہے زیادہ. یوتھ کو تو دیکھیں تمام یونیورسٹیز میں یوتھ ہی آئے گی ڈیفینیٹلی. ینگ پیپل دے آر کمنگ دیئر. آپ کا تو ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ آپ مسلم یوتھ کو یہاں پر اس طرح گروم کریں کہ وہ ایک معاشرے میں انسٹرومنٹل رول پلے کر سکیں وہاں پر، اور اسلامک ویلیوز کے ساتھ اس کو لے کر چل سکیں وہاں پر. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ایشوز نہیں آئیں گے، تو ایشوز تو دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ایک پہلے بھی اپنی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں وہ ایکچولی آلریڈی بہت کچھ وہ چیزیں لرن کر کے آتا ہے. اس کی ایک ایجوکیشن ہے جس کو ڈی ایجوکیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو ویلیوز لے کر آ رہا ہے. اس وقت آپ کے پاس دیکھیں سوشل میڈیا اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا ہے جہاں پر ٹیمپٹیشنز ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم ابھی تک اپنے کریکولم کو اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز ابھی تک ہم اس کو اسلامائز نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. ہم اس کو کرافٹ نہیں کر سکے جس پر ہمیں کام کرنا اسلامیات پڑھی بچپن سے لے کر 15ویں جماعت تک وہی پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی ہماری ایویلیویٹو سکلز ہم اس میں نہیں کر رہے ہیں. وہی چیزیں ہم جو بالکل میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک، ہمارا گریجویشن تک، ہم وہی روٹین اور کہہ لیں کہ اسٹیریوٹائپ، اس کے اندر اٹریکشن کوئی نہیں ہے. جب تک آپ ان کو کریٹیکل تھنکنگ نہیں دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، تو تب تک وہ معاشرے میں اس کو اسلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. ہمیں عملی مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور عملی مسلمان تب ہی بن سکتا ہے کہ جب آپ اس کو وہ انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کریں، اور وہی آپ کے اساتذہ کرام بھی اس کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہوں. یہ بھی ہے. ہمارے پاس جب اساتذہ کرام آتے ہیں تو ہم ان کی ڈگری چیک کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی پبلیکیشنز ہیں. اور اس میں صرف پبلیکیشنز کے علاوہ ہم یہ آج کل نہیں دیکھ پا رہے کہ ان کی ٹیچنگ اسکلز بھی ہیں، یا یہ کردار سازی میں بھی ان کا کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ جاتے ہیں اور اپنا کریکولم، اپنا سلیبس کور کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ہم اکثر اپنے ٹیچرز کے ساتھ یہ ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ 2-4 منٹ ڈیلی بیسس پر بچوں کی مورل ویلیوز پر، ایتھیکل ویلیوز پر، پروفیشنل ویلیوز پر بھی ان کو گروم کریں، اسلامک ویلیوز پر بھی گروم کریں. دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ کنٹمپریری عبادات تک، عبادت کا محدود تصور میں، تو اس لیے یہ کہ ہمیں اس سے نکل کر اب فوری طور پر ہمیں کوئی عملی اقدام اٹھانا چاہیے. اور پرٹیکولرلی جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے، آپ کا آئی ٹی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، انفارمیشن کا سیلاب آیا ہوا ہے، اب بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کریکٹ ہے یہ انفارمیشن یا انکریکٹ انفارمیشن ہے. اور اس وقت آپ کے پاس بہت سارے یوٹیوب چینلز پر بھی اور بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی ایسی انفارمیشن ہے جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. بالکل. اب ہمیں یہاں پر آ کر یہاں اساتذہ رول پلے کر سکتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر سعید الحسن چشتی صاحب سے بات ہو رہی تھی یوتھ پہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد بات کریں گے مرد و عورت کے مختلف جو کردار ہیں، رول ہیں. ڈاکٹر سہیل حسن سے بات کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन, जियो इकरा के प्रोग्राम मुआशरा में आपसे बात हो रही है मर्द और औरत के किरदार पे। प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल हसन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुख्तलिफ जवानों को, मर्दों को नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ रोल दिए थे कि ये आप इसको फुलफिल करें। मसलन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा इज़हब फ़इन्नल्लाह सयहदी क़ल्बक व युसब्बित लिसानक, जाओ फैसला करो। फैसले में की सलाहियत आपको अल्लाह ने दी है, अल्लाह तुम्हारा दिल भी मजबूत करेगा और ज़बान भी। दिल और ज़बान को जमा करके बताया और फैसले की कुव्वत को बताया हज़रत अली के बारे में। जी हाँ, यकीनन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बेहतरीन तरीक़ाकार था कि जो जिसका अहल है जी। और जो वो काबिलियत रखता है उसके मुताबिक ही उसको असाइन किया जाए। माशाअल्लाह। तो यही देखते हैं कि ख़वातीन का मामला, जी। एक तो ख़वातीन की सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो है वो नस्ल नौ को तरबियत देना है। तो ज़ाहिर है कि बच्चे उसी की गोद में पलते हैं कि वो अगर बच्चे को सही माना में वो तरबियत नहीं देगी तो फिर वो उसको मुसलमान नहीं बना सकती है, बल्कि एक इंसान भी नहीं बना सकती अगर वो उसको तरबियत नहीं देती। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ातून को देखा कि वो बच्चे को बुला रही है और उसे कह रही है कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी, कोई मीठी चीज़, कोई चीज़, जी हाँ, जो बच्चा पसंद करता है। तो आपने क्या क्या वाकई तुम देना चाहती हो? तो कहा जी हाँ, मेरे पास उसकी कोई चीज़ है, मैं उसको दे दूंगी, मिठाई है या कोई चीज़ है। तो आपने कहा अगर तुम ये ना देती तो ये झूठ लिखा जाता। तो यहाँ पे फिर एक देखिए कि आपने यही चीज़ बता दी कि इस बच्चे के साथ भी तुमने जो काम करना है, इस बात करनी है, वो सच बोल के, वरना वो उसी पे पल जाएगा। बिल्कुल, वो यही सीखेगा कि जब मेरी माँ झूठ बोलती है तो मैं क्यों ना बोलूँ। यानी एक सही चीज़ समझेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझेगा कि माँ ने ये कहा है। और फिर जब बच्चा नोट करता है, हर चीज़ को नोट करता है, ये अल्लाह ने ऐसी इस फितरत रखी है, बल्कि हमसे ज़्यादा नोट करता है। जी हाँ, तो अपनी माँ को देखता है, बाप को देखता है, अगर उनके अखलाक में, सलूक में, अदब में किसी किस्म की कोई भी तफरीक देखता है तो फ़ौरन नोट करता है कि आपने तो ये कहा था, आप मुझे ये कह रही हैं, आपने ये काम किया था, अब मैं कर रहा हूँ तो आप मुझे बुरा भला कह रही हैं। इस तरह करके वो फ़ौरन इस तज़ाद को महसूस करता है और फिर वो कहता है। तो यही चीज़ है कि यहीं से फिर वो तरबियत का जब आगाज़ हो जाता है तो वो फिर माँ की गोद से होता है कि माँ की गोद ही है जो बच्चे को फिर वो सही उस पर रखती है। तो आजकल जैसे कि हम देखते हैं इस माशरे में कि ये मोबाइल जो है वही माँ का दर्जा ले रहा है, सारा टाइम उसी के पास, उसी में आता है। ज़ाहिर है कि माँ का अपने काम भी है, अपनी ज़रूरियात भी हैं, यकीनन वो मसरूफ़ होती हैं, हर वक्त तो नहीं कर सकती, लेकिन जो उनका पूरा एक कह लीजिए बिहेवियर है घर में और बच्चों के साथ, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उससे कुछ ना कुछ सीखता है। टाइम देना पड़ेगा ना। जी हाँ, उसके नहीं टाइम न भी दें, लेकिन अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में इस बात को रखें कि ये बात अल्लाह ने कही है, अल्लाह के रसूल ने कही है, अल्लाह के नेक बंदों ने ये बात का अमल करते थे। इस तरह बच्चे के जहन में ये चीज़ जो है वो रासिख कर दी जाए कि वो नेकी की तरफ ही उसका रुख हो, जी, किसी गलत तस्वुर की तरफ ना जाए। जैसे एक ऐसी मैंने किसी ने पढ़ा था कि एक वो क्लास में टीचर ने पूछा बच्चों से तुम क्या बनोगे? अच्छा, मुख्तलिफ जवाब दिए बच्चों ने। एक बच्चे ने कहा कि मैं सहाबी बनूंगा। अच्छा। तो वो टीचर एकदम दंग रह गए कि ये बच्चे ने कहाँ से सीखा, ये कैसी बात क्या? स्कूल में तो वो नहीं बताया था। स्कूल में तो नहीं बताते, ऐसी बात ना होती है ना, वहाँ कोई तरबियत का कोई है ही नहीं, सिलसिला ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये कहा कि मेरी माँ कहती है, मुझे बताती हैं, मुझे रोज़ाना रात को सोते हुए किसी सहाबी की किस्सा बताती है। ये भी एक अच्छा तरीका था दादियों नानियों का भी। जी हाँ, बच्चों को वही ना, वही जो मैं तो कह रहा हूँ कि वो गोद जो है वो पहली दरसगाह है बच्चे के लिए, पहली दरसगाह, पहली तरबियत गाह वो ये है कि वहाँ से वो सीखते हैं। जो इतने बड़े बड़े सारे जो हम देखते हैं कि हमारे लीडरान हैं, हमारे आइडियल्स हैं, वो कहाँ से पढ़ा था उन्होंने? किसी एकेडमी में तो नहीं, कोई स्कूल नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। तो माँ की तरबियत थी और उसके बाद फिर उनको वो माशरा मिला, वो माहौल मिला और उसके ज़रिए से वो फिर पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना एक औरत की तरबियत की जी तो वो बच्चे खुद बहुत ठीक हो गए। इस्लाम ने उस पर पहले फोकस किया, बच्चे से भी पहले वालदा पे। डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती साहब कि ये अब जो यूथ आ रही है यूनिवर्सिटियों में और इदारों में, और वो तो कई बच्चियां तो हैं वो तो कहती हैं हम तो माँ बनना पसंद ही नहीं, हमें तो बतौर माँ कहें, औरत कहें तो वो गुस्सा करते हैं। तो ये क्या सिलसिला बनेगा फिर जो सैलाब आ गया है? डॉक्टर साहब एक्चुअली इस तरह है कि अभी हमारी जो नई जनरेशन है इनकी अपनी फैंटेसीज़ हैं। जी जी, ठीक है, और उन फैंटेसीज़ में बहुत बड़ा रोल आपका
معاشرے کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بہت بڑا رول میڈیا تو ہے. اوپن ہے. آپ میڈیا پر جب یہ بتاتے ہیں کہ عورت انڈیپینڈنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, حالانکہ جو انڈیپینڈنس اسلام نے دی ہے اس سے بڑھ کر تو انڈیپینڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ انڈیپینڈنس یہ ہے کہ میں مطلب ریبیل کروں, ٹھیک ہے. اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا ایک اور بات ہوتی ہے, اور ایک بغاوت کرنا ایک اور الگ چیز ہے, اور اس کو بہادری سمجھا جا رہا ہے کہ آپ پہلے دیکھیں گھر بسانے کے لیے دونوں سائڈ سے قربانی دی جاتی تھی. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے برداشت نہیں کرنا, ٹھیک ہے, آپ نے خامد کی بات برداشت نہیں کرنی, آپ نے سسرال کی بات برداشت نہیں کرنی, باپ کی بات برداشت نہیں کرنی ہے. اب آپ دیکھیں باپ کی بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں, مطلب ہم تو دیکھتے ہیں میں بہت سارے اداروں میں کام کر چکا ہوں کہ ایسے واقعات آتے تھے کہ ماں باپ کی بھی وہ ریسپیکٹ نہیں کرتے تھے, ریبیل کرتے تھے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور ینگ ایج میں جب 18 سال کے 16 سال کا بچے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ریبیل کرتے ہیں کہ میں نے یہاں نہیں پڑھنا, مجھے باہر بھیج دیں. پیرنٹس اپنی پوری جمع پونجی زندگی کی لگا کر باہر بھیج دیتے ہیں, اور گارنٹی نہیں کہ کیا بنے گا, وہ کچھ بھی بن کر نہیں آتے, 5 6 7 سال ویسٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, اور میرے ساتھ ہیں ایسے سارے. یعنی انکمپلیٹ وہ واپس آ جاتے ہیں, انکمپلیٹ کر کے واپس آتے ہیں, 9 ڈگری واپس آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس ابھی ایک کیس آیا, انہوں نے کہا کہ جی یو کے میں وہ 6 سال کی وہاں پر ڈگری کے لیے گیا تھا, بار کے لیے گیا تھا, اس سے بار بھی نہیں ہوا, کوئی بیسک چیز بھی نہیں ہوئی اس سے, کوئی ایجوکیشن. اب یہاں پر کہتا ہے جی مجھے آپ گریجویشن میں یہ میرے کریڈٹ آورس اتنے, ان کو یہاں پر انکارپوریٹ کر لیں. ناؤ یو سی کہ اب والدین اتنی قربانی دے رہے ہیں, نہ ان کو والدین کے پیسے کا احساس ہے, نہ ان کی عزت کا احساس ہے, نہ ان کو یہ احساس ہے کہ یہ ہمارے لیے ان کی کیا قربانی ہے, ان کی سیکریفائس جو کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ کوئی لیک کیا ہے, پیرنٹس نے بھی کہیں گیپ چھوڑا ہے, بہت دیر تک چھوڑا ہے, اسکول اکیڈمی کے حوالے کر کے اپنے بچے کو. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو, ہیلسن صاحب کو سیکنڈ کروں گا. ابھی ماں کی تربیت تو معاشرے کی بات کر رہے تھے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارا ایک میگزین تھا وہاں پر, محور کے نام سے. اس میں ڈاکٹر نذیر احمد شہید کا ایک لیٹر تھا, اپنے بچوں کے نام تھا, وہ جیل سے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا نام ابو بکر اور عثمان اس لیے رکھا کہ تم میں وہ صفات پیدا ہو جائیں, کچھ ریفلیکشن آئے اس میں. لیکن یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ تم باہر جاؤ گے تو آپ اس میں اوریاں بورڈ فلموں کے دیکھو گے لگے ہوئے, اور جب آپ دکاندار کو کم تولتا دیکھو گے اور استاد کو جھوٹ بولتا دیکھو گے تو میری تربیت کا شاید وہ اثر نہ رہ جائے یہاں پر. تو جب معاشرے میں اتنی ڈائیکاٹمی ہے, ہم ایک منافق معاشرے میں رہ رہے ہیں. وہی مسئلہ ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے تھے یا مردوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے. دیکھیں ہم عورت کو اپنے معاشرے کی بات ہم کرتے ہیں, پاکستانی معاشرے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم عورت کو ابھی تک اس کو ایک سیکنڈ گریڈ ہی دیتے ہیں, اس کو مطلب یہی کرتے ہیں حیثیت ہو جی, ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ساؤتھ افریقہ کے ایک پروفیسر آئے تھے, ایک جگہ میں ٹریننگ کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب میں صبح جاتا ہوں تو میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیگم کو ہگ کر کے جاتا ہوں. ان کے ہاں یہ کلچر ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ بچوں کے سامنے اپنی خواتین کو مطلب ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے. جب باپ بچوں کے سامنے والدہ کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہی سوچیں گے یہ عورت ریسپیکٹیبل نہیں ہے, وہ بھی نہیں کریں گے پھر, وہ بھی نہیں. یا اگر عورت بولے گی مرد کو ڈی ویلیو کرے گی, یہ بھی اثر ہوگا. دیکھیں پھر کیا ہو رہا ہے, بچہ جب گرون اپ ہوگا, جب وہ اپنی میرٹل لائف میں آئے گا تو وہ اپنے باپ کو کاپی کرے گا, لیکن وہ کاپی چلے گی نہیں اگلی نسل میں. اگلی نسل میں نہیں چلے گی. اسی لیے تو آپ دیکھیں اس وقت ڈائیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ مطلب اسلام آباد ہی کے اندر ایک مہینے کی 1000 ڈائیورسز ہیں, اس میں وہ 300% ہو گئے. اب ریزن کیا ہے کہ جب آپ کا برداشت کا لیول بالکل زیرو ہو گیا, ٹالرنس لیول زیرو ہو گیا, ایکسیپٹنس لیول زیرو ہو گیا ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رائیولز ہیں. دیکھیں مرد اور عورت رائیولز نہیں ہیں, زوجین ایک جیسے ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں کے ایک حقوق ہیں. اور عورت ہمارے معاشرے میں بہت بڑی قربانی دیتی ہے. مطلب بچوں کو اگر آپ تربیت دیتے ہیں, ایک بچے کو صرف ایک لفظ بولنا سکھاتے ہیں, یا ایک عورت پین پکڑنا بھی سکھا دیتی, ماں سے سکھا دیتی ہے, بہت بڑا اس کا رتبہ ہونا چاہیے. اس نے وہیں سے اس نے اس کو ٹرین کیا. بات ہے سر ٹالرنس کی. ڈاکٹر سہیل حسن صاحب آپ بتائیے کہ چلو بات نکل آئی ہے کہ یہ بھی تو معاشرے کو سنوارنے والی بات تھی نا, نکاح ڈپارٹمنٹ گھر کا, اور اس میں خلا اور طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے. ذرا تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دیں کہ پھر یہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ.
جی ہاں، وہ اسی لیے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی جو ہماری دینی تعلیمات ہیں جو ہمیں قرآن کریم نے بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت کی ہے، اس سے ہم بالکل ہی بے بہرا ہیں۔ اب یہاں پہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپس میں بالکل بھی وہ برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، کسی قسم کی اس میں ٹالرنس ہے ہی نہیں۔ اللہ تو جب کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں اس کو کوئی مسئلہ ہو یا شوہر کو اپنی بیوی کے مسئلے میں، تو دونوں کے مسائل بتا دیے کہ وہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ اگر کسی بھی اس طرح شوہر کو اپنی بیوی کے مسئلے میں مسائل ہیں، زیادہ مسئلہ ہو، جی ہاں، اسی لیے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ پہلے تو سیٹلمنٹ کریں نا۔ ہاں، وہ یہی نہیں، سیٹلمنٹ کی بات وہی تو میں عرض کر رہا ہوں جی جی، کہ پہلے مرحلے میں یہی کہا کہ اس کو پہلے واضح و نصیحت کرو، بتاؤ، سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ بھئی، وصلح خیر، جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، اب تم شادی شدہ ہو، میں شوہر ہوں، محفوظ ہو، میں ہر قسم کی میں ذمہ دار ہوں، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، جب تک کہ میں کر رہا ہوں تو میں ہی ذمہ دار ہوں، تو یہ ایک تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ جی، نمبر 2، اگر نہیں مانتی ہے تو پھر ایک نفسیاتی سزا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس کا بیڈ روم علیحدہ کر دو۔ یہ ایک نفسیاتی صحیح، ماشاءاللہ، اس میں کوئی مار پیٹ کا کوئی تصور نہیں، بغرض اصلاح، بغرض اصلاح۔ نمبر 3 ہے کہ اگر ہے بھی تو سختی کی جا سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دو، کہ جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دو، ایسی بات نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ خوف کی۔ اور پھر چوتھا مرحلہ بھی دے رکھا گیا کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا یعنی مِّنْ اب أَهْلِهَا۔ ان سے مینج نہیں ہو رہا، ہاں، تو اب یہ ہے کہ اب وہ ثالث صلح کی طرف آؤ، ایک ثالثی کونسل ہونی چاہیے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے آئے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے آئے، وہ دونوں بیٹھیں، بات چیت کریں، اور قرآن نے یہی کہا دیا یُرِیدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ توفیق، یعنی ان کی نیت کا اثر پڑے گا، نیت کا اثر پڑے گا۔ اگر وہ اسی مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں جی جی، کہ دونوں میں صلح کرائیں گے، دونوں کی باتیں سنیں گے، جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود توفیق پیدا کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جی، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ فوراً ہی طلاق، اور وہ بہت دور کی بات ہے، جی ہاں، وہ تو اسلام نے اس کے تو کہا ہی نہیں، وہ تو ایک آخری حل ہے، آخری حل ہے جہاں پہ کوئی سرجیکل آپریشن ہے، سر تو اس وہ لیے کہ وہ ان کی عزت خراب نہ ہو، وہ الزام نہ لگائیں، مار پٹائی نہ کریں، چل بھائی الگ ہو جاؤ۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہی چیز ہے، جیسے کہ کل ہی میں ہمارے ہاں اتنی طلاق کا لفظ اتنا پھر اس کو مذموم قرار دے دیا ہے، اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ایک وہ بچی کا ایک کیس بتا رہے تھے ایک صاحب کہ وہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف یہ ہے کہ نکاح ہوا تھا، اس کے بعد وہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس طرح۔ تو اب جو بھی آتے ہیں رشتے والے، اگر وہ یہ صحیح بات بتائیں تو وہ پھر نہیں یہ بھی زیادتی ہے، یہ ہماری زیادتی ہے کہ بھائی ایک واقعہ پیش آ گیا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ میں بھی کل ایک کیس دیکھ رہا تھا، ان کا بھی یہی ہوا نا، رخصتی نہیں ہوئی، اب شادی میں دقت ہو رہی ہے، اب شادی میں دقت، اندازہ کریں ہمارے حالات کیسے ہیں پوری دنیا میں سر، یہ ایسا نہیں، نہ عرب میں نہ یورپ میں، بہرحال انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور زندہ مسائل معاشرے کے ڈسکس ہو رہے ہیں مرد اور عورت کے حوالے سے۔ یہاں ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا آخری حصہ ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں مرد اور عورت کی تربیت اور کردار سازی، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی، بغیر ذمہ دار بنے کوئی بھی کردار بن نہیں سکتا۔ ڈاکٹر سعید الحسن چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ مائع یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نوجوانوں کے جو رویے ہیں، جب پہلے آپ نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی بڑے مسائل بچے بچیوں کے ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں ہمارے جو نوجوانوں کے ہائپر رویے ہیں، ان کی کردار سازی کیسے ہوگی؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ کردار سازی کے لیے ان کی تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ تربیت گاہیں ہوں، صرف تعلیمی گاہیں، تعلیم ہی بن گئی، ٹھیک ہے، تعلیم نہ ہو، تربیت بھی ہونی چاہیے۔ تربیت کو باقاعدہ طور پر ایک ایجوکیشن کا حصہ بنایا جائے۔ یہاں پر جو مسائل آپ کے آ رہے ہیں، دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، یہاں پر غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتے ہیں، اور نہیں، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم فوری طور پر ڈسکارڈ کرتے ہیں۔ بینگ ٹیچر بھی ہم اس کو لیبل کر کے کہتے ہیں اس کو نکال دیں، باہر بھیج دیں، ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں کرنا۔ اگر آپ اسے باہر بھیج، میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے ایک ادارے کو میں ہیڈ کر رہا تھا، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ تھا جو وہاں پر ایک ان کی ٹیچر مجھے لے کر گرون اپ تھا بچہ، اور وہ ایڈکٹڈ تھا، اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ اس کو نکالیں، یہ دیکھیں یہ یہاں پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یہ یہاں پر ایڈکشن لے رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کے پہلے یہ ریزن تو بتائیں کہ کیوں لے رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ کچھ لیتے ہو اس طرح کے، کچھ ڈرگس لے رہے ہو؟ اس نے پہلے تو ڈینائی کیا، اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو، اچھا، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں ڈاکٹر بھی بیٹھتی تھی ادارے میں،
اچھا اچھا. تو میں نے ان کو کہا, ڈاکٹر کو بلایا, میں نے کہا جی یہ ڈرگز لیتا ہے, مجھے نہیں پتا کون سی لیتا ہے, تو آپ اس سے پوچھیں. انہوں نے پوچھا اس سے, تو اس نے بتا دیا. اس نے کہا نہ صرف میں لیتا ہوں, میری مدر بھی لیتی ہیں. اللہ, ٹھیک ہے, اب بتائیں. اب میں نے کہا مت کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میرا فادر تھے, وہ کئی مطلب بہت بڑی ایمبیسڈمنٹ کر کے پاکستان سے باہر بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ہو گیا مسئلہ. نہیں, اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر جو ہے نیب بیٹھی ہوتی ہے, پولیس بیٹھی ہوتی ہے, تو میرے کلاس فیلوز مجھے اس کے لیے اسکولڈ کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے. خیر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ان کو ایڈوائز کریں, ڈوز وغیرہ بتائیں. انہوں نے اس کو سارا کیا. 1 سال لگا, اس بچے نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اینڈ اس نے گیو اپ کر دیا. اس کے بعد اس نے نہیں لیا. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ جب معاشرے میں اگر ایسے آپ کے پاس کردار ہوتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ ہم کدھر کرتے ہیں؟ ہم فوری طور پہ کہتے ہیں اس کو رسٹیکیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, رسٹیکیشن تو اینڈ پر ہے کہ یہ تو ایک کرمنل ایکٹیویٹی پر آپ رسٹیکیٹ کریں. اگر کسی, دس از دا ایشو, اس کا ایک پرابلم ہے اور ہم پرابلم سالونگ نہیں کر رہے ہیں وہاں پر. ہم اسٹوڈنٹ کی کوئی پرابلم سالونگ نہیں کرتے, کوئی کاؤنسلنگ ہم نہیں کرتے. ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ ثالثی ہونی چاہیے جہاں پر ہمارے طلاقوں کا ہو گیا, ہمارے یہاں ابھی اس پر کام ہو رہا ہے. آج کل ہماری اسمبلیز بھی کام کر رہے ہیں کہ آربیٹریشن کے اوپر, کہ آربیٹریشن کورٹس ہونی چاہیے. کورٹس کے اوپر اتنا پریشر, کورٹ تو ڈیسائیڈ کر دیتی کہ جی یہ ان کا خلا کر دیں, ان کی طلاق کر دیں. وہ آربیٹری اسی لیے ہے کہ وہ اس کو سیٹل کر دے, ادھر ہی سیٹل کرے, سیٹل, اور ہو بھی سکتا ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ میرے چند ایک دوست آربیٹریشن کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے کیسز کو ریزالو کیا ہے جہاں پر انہوں نے ڈائیورس سے اس کو بچا لیا ہے. وہاں پر دیکھیں اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ بچے سفر کر رہے ہیں. جو بچے سفر کریں گے, والدین کے بغیر رہیں گے, والدہ کے بغیر رہیں یا باپ کے بغیر رہیں, تو وہاں پر کیا ہوگا, ان کی سائیکولوجیکل ان کے اندر ڈیفیشنسیز رہ جائیں گی. وہاں پر وہ جو ڈیفیشنسیز رہ جائیں گی وہ معاشرے کے اندر آ کر اس کی ریفلیکشن ضرور آئے گا. معاشرہ اگر ان کو بھی ریجیکٹ کر دے, معاشرہ ان کو ریجیکٹ تو وہ کرتا ہے. کدھر جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں, اگر فار ایگزامپل کسی, جیسے بھی آپ بات کرتے شادی بارات کی, کہ بارات یعنی اس کی نکاح ہو گیا اور نکاح اس کا رخصتی سے پہلے بریک آ گیا. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈائیورسی ہے اور سنگل پیرنٹ ہے, اسے اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں بہت پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں والد کدھر ہے, نہیں والد کی طرح ماں نے کیوں طلاق لی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سوچئے کہ ہمیشہ ہم ہر الزام عورت کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایمان ہے, کردار ایسا تھا. تو ہمیں اس کا سولوشن ہے کہ ہمیں یہ تربیت کرنے کی وجہ, اور یہ جو ایک ہمارا ذہن بن چکا ہوا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی ہے اس معاشرے میں, یہ کیونکہ ہم ہندوازم سے لیتے ہیں, ان کے یہاں یہ معاشرے میں نا کہ ہر مطلب اور برائی کی جڑ عورت ہی ہے. اب یا آپ کا ویسٹرن معاشرہ آج بڑا اپنے آپ کو ایڈوانس کہتا ہے, آپ دیکھیں وہ وومن کہتا ہے اگینسٹ دا مین. یس, وہ وومن کا, وہ از اینیمی, وہ وومن از اینیمی. وہ کا مطلب ہے جو غم دیتا ہے. ٹھیک ہے, ووز اینڈ وریز. یس, ٹھیک ہے, ووز اینڈ وریز, جو آپ کو غم دیتا ہے. یعنی انہوں نے تو بتا دے جو مرد کو غم دیتا ہے وہ عورت ہے. ٹھیک ہے, اور اسلام کہتا ہے المرأہ, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں عربی والے یہ مرآہ سے ہے, آئینہ, یہ آپ کے ہی عکس ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کو لباس کہہ دیا ایک دوسرے کا, تو پھر اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے, لباس کو آپ داغدار نہیں ہونے دیتے نا, اپنے پھٹنے نہیں دیتے, پھٹنے نہیں دیتے. تو پھر ہم وہاں پر معاشرے میں ہمیں یہ چیز بھی بار بار ذہن میں ڈالنی چاہیے اپنے بچوں کی, نوجوانوں کی, کہ بھئی نہیں, آپ پیرلل ریسپیکٹ کریں, عورت کی ریسپیکٹ کریں. یہاں پر جب ہم ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ مسائل ہمارے پاس آئیں گے. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر سہیل حسن صاحب, بتا دیجئے کچھ احادیث ہمیں شیئر کر دیں یا واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کی بات سنی, صحابہ صحابیات کی, پھر آپ نے کیسے ان کو ایڈریس کیا. یہ تو نہیں کہا کہ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا, ہونا تو وہی تھا, لیکن ان کے مسائل سنے بھی تو تھے نا. بالکل بالکل. تو ایسے کچھ لوگ آ جاتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس, جیسے آپ نے نکاح کا واقعہ سنایا. اس سے پہلے ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اپنا تجربہ, اسی طرح مجھے یاد ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ مدینہ یونیورسٹی میں ایک شکایت آئی ایک طالب علم کی کہ وہ اس طرح بہت ہی تنگ کرتا ہے اساتذہ اس دور میں. اچھا. اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ, وہ اس کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, اس کے چانسلر تھے. تو ان کے پاس شکایت گئی اور سب نے یہ کہا کہ اس کو نکال دیں, اچھا, فارغ کر دیں, یہ اس قابل نہیں ہے یہاں پہ, بہت تنگ کرتا ہے یہ. کئی شکایتیں آئیں اس کی. تو وہ بلایا, اس کو بتایا, سمجھایا, اور آخر میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں, اس کو نکالا نہیں جائے گا, آپ اس کو پڑھائیں, آپ کی ذمہ داری ہے, اس کی تربیت کریں, سمجھائیں اس کو, اور رکھیں, اور اس کی ہر طرح سے مدد کریں, تعاون کریں. وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ کوئی نہ کوئی آپس میں کمپلیکس ہوتا ہے, ڈائگنوز کرو کیا جی ہاں, کیوں ہو جائے اس کی سمجھو. وہ بہت ہی بصیرت والے شخص تھے ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ پڑھا اس نے, وہ فارغ ہو کے چلا گیا. اس کے بعد پھر ایک اور صاحب جو لکھتے ہیں کہ وہی افریقی ممالک کے کہیں سے تھا وہ طالب علم, تو وہ وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ جو سب سے بڑا آدمی اور بہترین جس کا وہاں رول تھا,
وہ ملا تو یہ وہی تعلیم. یعنی دعوت دین پھیلی اس کی وجہ ہاں سے. اس کی وجہ سے. اندازہ اگر ریجیکٹ کر دیتے اس وقت تو شیخ ابن باز تو بعد میں وہ بیچارہ کدھر جاتا؟ کدھر جاتا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو میں نے بنانا ہے. سر بڑے صبر کی بات ہے. بہت صبر کی بات ہے. تو پھر وہ گیا اور وہاں جا کے اس نے پھر پوری اپنی اس کو یوتھ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح ایڈریس کیا اور وہ اس کے ثمرات نظر آئے. اب یہی دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں ملتا ہی وہیں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے کہ وہ ایک نوجوان آیا آپ کے پاس کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بدکاری کروں. سیدھا ہی کہہ دیا. سیدھا ہی کہہ دیا. بڑی مجلس میں بالکل. صحابہ کرام بھی ایک دم غصے میں آ گئے کہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے خدمت میں اور آپ کی مجلس میں ایسی بات کر رہا ہے. بات کہہ دی. تو آپ نے کہا ٹھہرو اس کو لاؤ قریب آؤ میرے قریب آؤ. قریب آؤ. آپ نے اس کو قریب لائے, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ کیا تم یہ چیز جو ہے اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اللہ. کہا کہ نہیں. کہا لوگ بھی اس طرح پسند نہیں کرتے. اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ نہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے. واہ. کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ نہیں. اپنی خالہ کے لیے, پھپھی کے لیے, سارے آپ نے رشتے گنا دیے جو انسان میں غیرت پیدا کرتے ہیں. اور پھر وہ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کی کہ اللہم نقِ قلبہ وحسن فرجہ, کہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے. اور اس کے بعد وہ نوجوان ایسا نوجوان بنا کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی نیک ہو نہ سکے. عفت و عصمت والا اسی ایک مجلس سے. جی ہاں. اچھا تھیراپی کی ڈاکٹر صاحب, ان کی تھیراپی کی اور گفتگو سے بھی, اور اس کے بعد اپنا ہاتھ بھی اس کو لگایا کہ یہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, اگر غلط بات کہہ بھی دی تو انسان ہے, جرم سے نفرت ہے, مجرم سے نہیں. مجرم سے نہیں. تو یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ یہی اصل چیز ہے کہ ہم نے بچے کو اس لیے برا کہنا یا نوجوان کو برا کہنا کہ یہ اس نے یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا ہے, اور ہم اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیں, بلکہ اس کی پریشانی کو دیکھنا, اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پریشانی کیا ہے, کہ گھر میں ہے, گھر کی کوئی مسئلہ ہے, کوئی اور پریشانی ہے, تو وہ سب دیکھنی ہے. تو وہی ایک اور واقعہ بھی اسی طرح یورپ کا ہی ملتا ہے کہ خاتون کے بچہ تھا, کلاس میں موجود تھا, لیکن پہلے بڑا اچھا تھا, بہترین سب کچھ, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کپڑے بھی بہت ہی صاف ستھرے میں. اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اب وہ اس میں لاپرواہی شروع ہو گئی ہے, کپڑے اس کے میلے ہیں, کبھی صاف ستھرا بھی نہیں ہے. اس کی کہنے میری برتھ ڈے آئی تو سب بچوں نے مجھے تحفے دیے, اس نے بھی کہ اخبار میں لپیٹ کے ایک وہ کنگن تھا اور ایک چیزیں تھیں وہ اٹھا کے دے دیں. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ بہت, اور میں اس پہ پرابلم ہوئی. ہاں تو وہ نہیں, لیکن ٹیچر میں یہی تھا کہ میں اس کو کسی طرح میں ذلیل کروں, وہ یہی کرتی تھی. لیکن وہ بیچارہ چپ رہتا تھا, بچہ ہی تھا نا. تو آخر اس نے لے کے گئی پرنسپل کے پاس کہ یہ ہے, اس نے بہت مجھے تنگ کر رکھا ہے, اور یہ بالکل یہ دیکھیں نا, اس کی رزلٹ دیکھیں, اس کی ہوم ورک دیکھیں. جی. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ اس کو دیکھیے, چیک کیجئے اس کو, وجہ کیا ہے اس کی. تو پھر وہی مسئلہ ہوا کہ اب اس کی ماں جو ہے وہ سنگل پیرنٹ ہے اور باپ اس کا چھوڑ گیا ہے, وہ اکیلے. یہ وہاں مسائل ہیں, کافی مسائل ہیں ایسے. تو اب اس معاملے میں اب بچہ کیا کرے, سارا اس کا جو اثر ہے بچے پر آ رہا ہے. تو وہ جب اس نے پوری ہسٹری پڑھی تو وہ رو پڑی اس بات پہ کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا اس بچے پر, مس ہینڈل کیا اس کو, اور میں نے اس کی لیکن کم از کم ان اساتذہ میں یہ شعور تو ہے کہ ہم نے اس کا خیال کرنا ہے. تو پھر کہنے کہ میں نے اس کو پھر آگے کیا, میں نے پھر وہ جو پیچھے رہتا تھا میں اس کو پکارتی تھی کہ اٹھو تم بات کرو. ٹھیک کر دیا اس کو, ٹھیک کر دیا اس نے. اپریشیشن کین میک میریکلز. بالکل. ڈاکٹر اس میں ایکچولی ایک تھوڑا سا میں اور جی ون لائنر بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ ایکچولی ہماری پازیٹیو پیرنٹنگ بھی نہیں ہے. ہمارے بچے جب گرون اپ ہو جاتے ہیں ہم ان کو نہ حق کرتے ہیں نہ پیار کرتے ہیں, بس سوچتے ہیں کہ الگ کر دو ان کو, بڑا مضبوط. حالانکہ اس کی سائیکولوجیکل ارج ہے, ٹھیک ہے, باڈی ارج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ان کو حق کریں, ان کو کس کریں, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھی تو ماتھا چومتے تھے, حالانکہ بڑی ہو گئی تھی, بڑی ہو گئی تھی, شادی شدہ تھی, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہے کہ پیرنٹنگ کی طرف آنا چاہیے. سہیل حسن صاحب نے بتایا کہ کس طرح یہ ذمہ داری ہے, کردار سازی ایکچولی پیرنٹس کی ہی ذمہ داری اور پورے خاندان کی. پھر معاشرہ خود بخود فروغ پا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی قوانین نہیں بنائے تھے کہ ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا, وہ چند ایک باتیں بتائیں حلال حرام کی, باقی اوپن چھوڑا, اور لوگ خود بخود ٹھیک ہو گئے پیرنٹس کی وجہ سے, قبیلے اور قوم کی وجہ سے. اور ڈاکٹر سعید الحسن چشتی صاحب آپ نے بھی یہ بتایا کہ ٹالرنس از دا میجر پرابلم, اور اس میں انٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہو سکے ہم صبر کر لیں, برداشت کر لیں, گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیں. بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام تھا ناظرین, ضرور بار بار دیکھیے گا.
ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.